عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا اللہ نے، ان کی پیدائش سے کیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوبم کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک اکیلے مکان میں شرقی جانب چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، گھر والوں سے الگ ہو کر حجاب میں آ گئی، پردے میں آ گئی، ویرانے میں آ گئی۔ ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بالکل انسانی شکل میں ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نوجوان مریم ہے، نوجوان فرشتہ ہے جو انسانی روپ دھارے ہوئے ہے، خلوت ہے، علیحدگی ہے، لیکن شرم و حیا والی مریم کیا جواب دیتی ہیں؟ فرشتے کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، مسرور ہونے کے بجائے بے قرار ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں اے فرشتے مجھ سے دور ہو جا، تیرے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرم و حیا ہے مجھ سے دور ہو جا، میں شرم و حیا والی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ جب فرشتے نے دیکھا کہ یہ مجھ سے گھبرا رہی ہے، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کر کے فرمایا مریم گھبرائیے نہیں، میں انسان نہیں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں پاکیزہ بیٹے کی تمہیں بشارت دوں۔ پاک دامن مریم علیہ السلام کے لیے یہ جملہ بجلی بن کر ان پہ گرا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت جملہ تھا، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں باغی اور بے حیا بھی نہیں ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا مریم یہ تو میں بھی نہیں جانتا کیسے ہوگا، لیکن قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ، یہ بات پروردگار عالم نے کہی ہے، کسی مجاور نے تو نہیں کہی نا، اللہ نے کہی ہے، اور اللہ کی ہر بات کھری، ہر بات کھری۔ ہاں اگر کسی مجاور نے کہی ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا وہ کیسے دے گا، مجاور کے ہاتھ میں تو یہ قدرتیں نہیں ہیں، کسی کو بیٹا نواز دے، کسی کو بیٹی نواز دے۔ اے مریم گھبرائیے نہیں، اللہ نے دینا ہے۔ مریم علیہ السلام بھی اور زیادہ پریشان ہے کہ میں نے آخر قوم میں واپس جانا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، یہ بچہ گود میں لے کر قوم کے پاس کیسے جاؤں گی؟ اور زمانہ تو پھر ایسا ہوتا ہے تو وہ تو تانا زنی کے نشتر چلاتا ہے، تانا زنی کے نشتر چلاتا ہے زمانہ، تو وہ تو تانا زنی کے نشتر چلائیں گے۔
میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ جتنی منہ اتنی باتیں، میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ اور پھر یہاں جنگل میں رہنا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں یہاں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم گھبرائیے نہیں، یہ جو سامنے کھجور کی سوکھی ٹہنی نظر آ رہی ہے، حُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو سوکھی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو پکڑ کے ذرا ہلائیے تو صحیح۔ اس سوکھی ٹہنی کو ہلا دینا تیرا کام، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں پیش کرنا میرا کام۔ یہ آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور رہا پینے کا معاملہ تحت کی سریا، جس وادی میں آپ موجود ہو اس کے نیچے آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کا انتظام کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بچے کو جو ہم عطا کرنے والے ہیں گود میں لے کر ان کھجوروں کو کھاتی رہیے، چشمے کا پانی پیتی رہیے، وَقَرِّي عَيْنَا، اور جبین اطہر سے، عیسیٰ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ رہا معاملہ قوم کا، جب قوم کے پاس جاؤ قوم سوال کرے گی بچہ کہاں سے لائی ہو، ان کو کچھ بھی جواب نہ دینا، بالکل اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا۔ چنانچہ جب قوم کے پاس گئی، قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے، اور تانا زنی کے نشتر چلا کر کے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تو نے کنواری ہو کر کے گود بسا لی، کیا گل کھلایا؟ خاندان کے لوگ نسبتیں یاد دلواتے ہیں نا کہ تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی ہو کر تو یہ کام کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اسی طرح تانا زنی کے نشتر چلائے گا، خاندانی نسبتیں یاد دلائی گئی۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے آفاقی ہدایت کے عین مطابق کچھ نہیں بولا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ساری کی ساری قوم سراپا احتجاج بن کر کہنے لگی مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ آپ کہتی ہو کہ اس بچے سے پوچھو، وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہے، گود میں لیٹا ہے، وہ بچہ ہمارے اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ کیا تو ہمیں بے وقوف بناتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا میری قدرت کاملہ کا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ، اے دنیا والو میں مشکوک النسل نہیں، میں عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں،
انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے بابرکت بھی بنا دیا، مجھے کتاب بھی عطا کر دی، مجھ پر نماز اور زکوٰۃ کی وصیت بھی فرما دی، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے کیا۔